نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ سب حضرات ایمان و صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے وضو کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور وضو کے طبی فوائد کیا ہیں اور کون کون سے ہیں۔ محترم سامعین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے جو ہے ضروری مسائل پر گفتگو کریں مختلف اوقات میں۔ اس حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، وضو کے حوالے سے ہم نے باتیں آپ حضرات کے سامنے وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس سے قبل ہم وضو کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر بھی اپنی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اسی طرح وضو کے واجب ہونے کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اس کے متعلق بھی ہم اپنی ایک الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اسی طرح وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، اس پر بھی ہم اپنی ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اسی طرح کی مزید دینی اور معلوماتی ویڈیو اور ضروری مسائل کے اوپر مبنی گفتگو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل پر بھی جا کر ان چیزوں کو سن سکتے ہیں، وگرنہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وضو کے واجب ہونے کی، وضو کے صحیح ہونے کی شرائط پر جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے بھی جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، چلیے ہم اپنی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ 4 فرض ہیں، یعنی وضو کے اندر 4 کام ایسے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک کام رہ جاتا ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے جب وضو نہیں ہوگا تو اس وضو سے کی گئی عبادات بھی کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ اسی لیے وضو کے اندر ان چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا فرض جو ہے غسل الوجہ، چہرے کا دھونا، یہ فرض ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید کی آیت میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے جو تلاوت کی ہے اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے کھڑے ہوو۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ اذا قمتم الی الصلاۃ کا معنی ہے اذا اردتم الصلاۃ، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت تم وضو کر لو، اور وضو کے اندر سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھونا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرے کو دھونے کے لیے تو ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید کی اس آیت میں ہاتھوں کے ساتھ وضو کرنے کا یا چہرے کو دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نے مطلق کہا فاغسلوا وجوہکم۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ جامع ہوتے ہیں، ان کے اندر جامعیت ہوتی ہے۔ اگر شریعت یہ کہہ دیتی کہ وضو کے فرائض یہ ہیں کہ پہلا فرض کہ تم اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے دھوو، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معذور ہیں جن کا ہاتھ نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ہاتھ تو صحیح سلامت ہیں لیکن ہاتھوں کی جو منفعت ہے وہ نہیں ہے، مثلا ان کا ہاتھ شل ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، تو ایسے لوگ مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے مطلق کہا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھوو۔ خود بھی دھو سکتے ہو، اور اگر خود مجبوری ہے نہیں دھو سکتے تو دوسرا بھی آپ کی مدد کر کے آپ کا چہرہ اور آپ کے وضو کے اعضاء دھلا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا فرض ہے فاغسلوا وجوہکم، اپنا چہرہ دھلو۔ اور دوسرا فرض ہے وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے، یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ اب سر کا مسح کتنا مقدار میں فرض ہے، تو فقہ حنفی کے مطابق سر کے چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کر لیں گے، اس پر گیلا ہاتھ پھیر لیں گے تو مسح ہو جائے گا۔ اور چوتھا فرض ہے وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب یہاں یہ جو لفظ ہے وارجلکم الی الکعبین، اس کی 2 قراتیں ہیں۔ بعض قراء فرماتے ہیں یہ وارجلکم لام کے زیر کے ساتھ ہے، اس وقت اس کا عطف ہوگا، تعلق ہوگا وامسحوا برؤوسکم کے ساتھ،
تو بعض حضرات اسی پر بھی عمل کرتے ہیں، جیسا کہ اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں ارجلکم قرات ہے، لہذا پاؤں کا مسح کرنا فرض ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں یہ ارجلکم نہیں بلکہ یہ ارجلکم ہے۔ ارجلکم جیسا کہ پیچھے ایدیکم تھا، وہاں پر ایدیکم ہاتھوں کو دھونے کا حکم تھا، اس لیے ارجلکم کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کو بھی دھونے کا حکم ہے۔ اور پاؤں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی یہی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہاں پاؤں کو دھونے کی حد مقرر کر دیا کہ پاؤں کو دھونا کہاں تک ہے؟ ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو اگر پاؤں کا مسح فرض ہوتا تو اس کی حد بندی نہ کی جاتی، تو پاؤں کے دھونے کے معاملے میں اس کی حد بندی کیے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل اور بھی احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ہلاکت ہے ایڑی والوں کے لیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ صحابہ کرام نے وضو کیا اور ان کی پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں وہ خشک رہ گئی ہیں، یعنی ان پر پانی نہیں پہنچا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ وعید ارشاد فرمائی کہ ہلاکت ہے ایڑی والوں کے لیے۔ تو اب اگر پاؤں کا مسح فرض ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی بڑی وعید ارشاد نہ فرماتے۔ تو اتنی بڑی وعید کا ارشاد فرمایا جانا یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض ہے، پاؤں کا مسح فرض نہیں ہے، اور اسی پر امت کا اجماع چلا آ رہا ہے۔ یہ تو وضو کے فرائض تھے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی دوسری بات کی جانب کہ وضو کے طبی فوائد کیا ہیں۔ تو وضو کہتے کس کو ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جو طہارت ہے، پاکیزگی، اس کا اہم ترین باب جو ہے وہ ہے وضو۔ اور اگر ہم توجہ سے دیکھیں تو انسانی جسم کے وہ اعضاء جن پر لباس نہیں ہوتا، جو لباس سے ڈھکے ہوئے نہیں ہوتے، ننگے ہوتے ہیں، شریعت نے ان کو دھونے کا حکم دیا۔ اور شریعت میں انہی اعضاء کو، یعنی جن پر کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی لباس نہیں ہے، تو ان اعضاء کو دھونے کا نام وضو ہے۔ اور جن اعضاء پر پردہ ہے، لباس ہے، کپڑا ہے، وہ کپڑے سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، وضو کے اندر ان کو دھونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا ہے جو کپڑے سے خالی ہوتے ہیں، جن پر کپڑا نہیں ہے۔ مثلا انسان کا چہرہ ہے اور اسی طرح انسان کے بازو ہیں اور سر ہے اور پاؤں، عموماً یہی انسان ان اعضاء کو ننگا رکھتا ہے، ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی ایک عمومی بات ہے کہ وہ جسم کے وہ اعضاء جو لباس سے ڈھکے ہوئے ہیں، لباس سے چھپے ہوئے ہیں، ننگے نہیں ہیں، وہ اعضاء جراثیم سے پاک اور محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے خلاف وہ اعضاء جو ہے جن پر کپڑا نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، لباس ان پر نہیں ہے، تو ان اعضاء کا جسم جراثیم میں ملوث ہو جانا، ان پر جراثیم کا آ جانا، گرد و غبار کا آ جانا، یہ جو ہے ممکن ہے اور عین ممکن ہے۔ اسی لیے شریعت نے انہی اعضاء کو دھونے کا حکم دیا۔ اور شریعت نے تاکہ گندگی کے اس ماحول میں اگر ان اعضاء پر جراثیم لگ جائیں تو شریعت نے ان کو دھونے کا حکم دیا، اور تاکید کے ساتھ حکم دیا۔ یہ نہیں کہ صرف حکم دیا بلکہ تاکید کے ساتھ حکم دیا، اور دن میں 1 مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ شریعت نے اس کا حکم دیا کہ اگر ان اعضاء پر گرد و غبار پڑتی ہے، اگر ان اعضاء پر جراثیم پڑتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ جب اس کو دھوو گے تو ان سے جراثیم پاک ہو جائیں گے، جو جراثیم انسان کی صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب انہی اعضاء میں چہرہ ہے، اب اس کو بھی دھویا جاتا ہے تاکہ انسان جب چلتا ہے، باہر بازار کے اندر آنا جانا ہوتا ہے، علاقہ جات میں آنا جانا ہوتا ہے، تو ہوا چلتی ہے، ہوا کے جھونکوں سے اڑنے والی مٹی اور گرد و غبار انسان کے چہرے پر پڑتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کے دھونے کا بھی حکم دیا۔ اور چہرے کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو جراثیم کے جسم میں داخل ہونے کا راستہ قرار پاتے ہیں، اور وہ ہے انسان کا منہ اور ناک۔ انسان کے منہ کے ذریعے سے بھی گرد و غبار انسان کے اندر جانا عین ممکن ہے، اسی طرح ناک کے سوراخوں سے جراثیم کا اندر جانا، گرد و غبار کا اندر جانا، یہ بھی عین ممکن ہے۔ اس لیے شریعت نے ان اعضاء کو، ان دونوں چیزوں کو یعنی ناک کو اور منہ کو اندر سے دھونے کا حکم دیا۔ باقی جتنے اعضاء ہیں جو جسم میں جراثیم کے داخل ہونے کا ظاہری سبب نہیں ہے، ان کو شریعت نے اندر سے دھونے کا حکم نہیں دیا۔ منہ اور ناک یہ جراثیم کے اندر داخلے کا سبب ہیں، راستہ ہیں، اس لیے شریعت نے ان کو اندر سے دھونے کا حکم دیا۔ اور نہ صرف دھونے کا حکم دیا بلکہ شریعت نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اگر وضو کر رہے ہو کلی کرتے وقت، اگر تمہارا روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرو،
یعنی پانی کو اپنے حلق تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی جراثیم حلق تک پہنچ چکے ہیں تو غرغرہ کرتے وقت وہ منہ سے باہر آ جائیں گے تو تمہارا منہ پاک ہو جائے گا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ اس طرح کرنا۔ اسی طرح ناک کے راستے سے اگر کچھ جراثیم آپ کے جسم میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ناک کی نرم ہڈی تک بھی آپ نے پانی پہنچانا ہے، ایک مرتبہ نہیں، یہ بھی 3 مرتبہ، تاکہ ناک کے راستے سے جو جراثیم داخل ہو رہے ہیں وہ بھی خارج ہو جائیں۔ اسی طرح شریعت نے انسان کو جہاں وضو کے اندر دینی فوائد عطا کیے ہیں کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس سے انسان کے گناہ صاف ہوتے ہیں، گناہوں سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کو شریعت نے وضو کے اندر جو ہے طبی فوائد بھی عطا کیے ہیں، اور طبی فوائد میں یہ ہے کہ جب ہم ان اعضاء کو دھوتے ہیں تو ہمارے اعضاء جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، مضر صحت، تاکہ انسان کا صحت کا نقصان نہ ہو، حفظان صحت۔ اور یہی وضو ہے جو انسان کی بے شمار بیماریوں کا علاج خود بخود کر دیتا ہے۔ بے شمار بیماریوں کا علاج اس وضو کے اندر سے خود بخود ہو جاتا ہے۔ جن جراثیم کے پیدا ہونے کا نہ صرف انسان کو علم بلکہ احساس تک نہیں ہوتا، جب وضو کرتا ہے تو وہ اعضاء دھل جاتے ہیں، انسان ان جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے، انسان کی صحت صحیح رہتی ہے۔ اسی طرح جب ہم چہرہ دھوتے ہیں، چہرے پر بار بار ہم ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ، تو یہی پانی ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے، اور جو آنکھوں کے ماہرین ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ بہت سارے ایسے جراثیم جو انسان کی بینائی کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کی بینائی کے لیے مضر ہیں، جب بار بار چہرہ دھوتے وقت ٹھنڈا پانی انہیں آنکھوں سے لگتا ہے تو وہ جراثیم دور ہو جاتے ہیں۔ تو وضو کے اسی طرح کے بے شمار اور بھی فوائد ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔